بے شک۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میرے پاس ہمزاد ہے، اور چونکہ میرے پاس مریض آتے نہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، تو جو کام ہوگا آپ مجھے دے دیجئے گا اور اس میں سے مجھے حصہ بھی دے دیجئے گا۔ کہتا جی میں نے 2-3 لوگوں کو ہمزاد کی حاضری بھی دی ہے، وہ حاضر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا کچھ۔ میں نے کہا اچھا آپ کے پاس ہے؟ کہتا جی ہے۔ میں نے کہا حاضر کر کے دکھاؤ۔ کہتا کس پہ کروں؟ کوئی بندہ لائیں کہ اس کے اوپر میں حاضر کروں۔ میں نے کہا میرے ادارے کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے کسی کے اوپر بھی حاضر کر دو اس کو۔ کہتا جی ٹھیک ہے۔ میں نے وہ باورچی منگوایا، بالکل سادہ بندہ ہے، لیکن چونکہ ایک روحانی مرکز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے، تو اللہ کے فضل سے روحانی قوت اس کے پاس ہے۔ جیسے خوشبو کی دکان میں اگر بندہ جائے تو خوشبو تو آتی ہے نا، ایگزیکٹلی۔ تو اس کے اوپر اس نے زور لگا لیا، لیکن اس کے اوپر وہ حاضر نہیں کر سکا، الٹا اس کی خود کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی۔ پھر اس نے کہا جی نہیں اس کے اوپر نہیں ہوتا، آپ کوئی اور بندہ بلائیں۔ تو ہمارا جو صفائی والا تھا ہم نے اس کو بلایا کہ اس کے اوپر حاضر کرو۔ اس کے اوپر بھی اس نے زور لگایا لیکن حاضر نہیں ہوا۔ بعد میں اس میں کہنے لگا جی یہ دونوں بندے جو ہیں ان کے اندر روحانی قوت ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے اگر میں ان پہ حاضر ہو گیا نا تو انہوں نے مجھے قابو میں کر لینا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہمارے پاس آئے ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہ لوگ جو اس کام کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، صرف ہمارے ادارہ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے اتنی روحانی قوت رکھی ہے کہ آپ کا ہمزاد ان کے پاس آنے سے ڈرتا ہے، تو ہمارے پاس وہ رہ کے کیسے کام کرے گا؟ ابھی نا آپ نے حمزاد کا ذکر کیا ہے، حمزاد کے بارے میں بہت سی کنفیوژن ہے لوگوں کو۔ کچھ کہتے ہیں حمزاد جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ایک پیدا ہونے والا جن ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں حمزاد کو قابو کیا جاتا ہے، اس کو جادو جنات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حمزاد کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ مسخر تھا، وہ آپ کے قابو میں تھا۔ باقی جو ہیں وہ ہماری زندگی کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک موت نہیں آئے، قیامت تک میں زندگی گزاروں۔ انسان مرتا ہے، شیاطین نہیں مرتے۔ تو بیسک یہ حمزاد حقیقت میں شیطان کی اولاد ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے حمزاد کو قابو کر کے اس پر بھی جادو ہوتا ہے؟ جو لوگ حمزاد کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے حمزاد کو قابو کیا ہوتا ہے ان کی آخری جو زندگی ہوتی ہے وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ وہ قابل رحم اور قابل ترس ہوتی ہے، کیونکہ حمزاد جو ہے یہ آپ کو دفاعی قوت مہیا کرتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے وجود سے نکال کے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ پہ بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا حمزاد قابو میں نہیں کرتے، وہ قبرستانوں میں جا کے جو مردے ہوتے ہیں ان کے حمزاد کو قابو اور کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ جو جنات ہے ان کو قابو میں کیا جاتا ہے یا جنات کو قید کیا جاتا ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ایک مسلمان تو جنات کو قابو نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آزاد مخلوق ہے۔ جنات کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو غیر شرعی افعال کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ بے شمار جنات کو دیکھا ہے اور جنات کو نکالا بھی ہے، لیکن جنات کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات کس کس شکل میں نظر آتے ہیں؟ جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے، انسان بھی بن جاتے ہیں، یہ جانور بھی بن جاتے ہیں، کتے بلی سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب بھی اگر کوئی ان کو دیکھے گا تو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو دیکھوں اور انسان مجھے نہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب شیطان جو ہے یہ بھی جنات سے ہے، تو جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جنات نظر آتے ہیں، وہ کیوں؟ اصلی حالت میں نہیں آتے، جنات ان کو نظر آتے ہیں دیگر شکلوں کے اندر، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات ہیں، انسان نہیں ہیں۔ کیا کیا نشانی ہوتی ہے جنات کی؟ جنات کے نظر آنے کی
یہ حقیقت میں نا یہ نظر آتے ہیں مریض کو. انسان کی آنکھوں پہ اللہ نے ایک پردہ لگایا ہے، اس پردے کی وجہ سے مخفی جو مخلوقات ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور انسان ان کو دیکھے تو ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہیں کہ انسان جو ہے زندگی نہ گزار سکے، اس کا جینا مشکل ہو جائے. اللہ نے وہ پردہ لگایا ہے. تو جنات میں بہت سارے جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، انسانوں ہی کی طرح ہیں لیکن ان کی ثقافت الگ ہے. باقی عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں اور خاندان بھی رکھتے ہیں. اچھا. اور عبادت کے بھی مکلف ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل. اب ان میں جس طرح انسانوں میں صاحب علم ہے، ان میں بھی صاحب علم ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے اس پردے کو ہٹاتے ہیں. جب وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر انسان کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی صاحب علم عامل اس پردے کو لگا دے تو یہ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. آپ نے پہلی دفعہ کسی جن کو، چڑیل کو، بھوت کو، پریت کو کس شکل میں دیکھا تھا؟ کیا واقعہ تھا؟ بہت سارے واقعات ہیں، ان کو بالکل اصلی حالت میں نہیں دیکھا. ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو اس حالت میں دیکھ پاتے ہیں جب ہم کسی مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا، فلاں پہ دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ مریض کو ہی نظر آتے ہیں. ہاں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں ان کو نکالنے کے لیے اگر جائیں تو وہاں نظر آتے ہیں، سائے کی شکل میں نظر آ گئے، سانپ کی شکل میں نظر آ گئے، بلی کی شکل میں نظر آ گئے. تو اس طرح تو نظر آتے ہیں، حقیقی شکل میں نظر نہیں آتے. اور جنات کسی بھی انسان کی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ ہاں، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ انسان کے وجود کے اندر اس طرح داخل ہو سکتے ہیں جس طرح رگوں میں خون ہے. تو ابھی آپ کے پاس جو کوئی کیس آیا ہو ریسنٹ، یا آج تک کا سب سے خطرناک کیس کون سا آیا ہے کہ کسی جن نے کسی انسان کے جسم پر قبضہ کیا ہو؟ اللہ، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا وہ تقریباً سارے ہی خطرناک ہوتے ہیں. کچھ شیئر کر دیں ایک دو. یہ ابھی میں بحرین سے ہو کے آیا ہوں، تو وہاں ایک بچی کے اوپر تھے. اب دو چیزیں تھیں اس کے ساتھ نا، ایک جادو تھا جو کھلایا گیا تھا، اور دوسرا عاشق جن کا اس کے اوپر قبضہ تھا. اب بڑے مشکل مرحلے میں تھی، لیکن جب علاج کیا تو اللہ نے فضل فرمایا ہے. بڑی تکلیف دیتے تھے اور بڑا پرانا یہ مسئلہ تھا، اللہ نے فضل فرمایا. اور اس کے علاوہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت ساری خواتین، خاص طور پہ نوجوان لڑکیاں اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ جنات کو وہ خوبصورت لگ جاتی ہیں اور جنات ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں. پھر ایک تو وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور جنات کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیتے ہیں. یہ بات جب میں نے کہی تھی تو بہت ساروں نے اس سے اختلاف کیا تھا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ہاں واقعی ہی یہ مسئلہ ہے اور یہ ہو رہا ہے. بہت ساری خواتین کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے اور بہت سارے کیسز الحمدللہ ہم نے سولو کیے ہیں. اور ہمارے علاقے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنا کام کرتا تھا، دودھ کا کام کرتا تھا. اس کا ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہوا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، پیار محبت. اب اس لڑکی کے ساتھ جب وہ ملتا تھا تو اسے یہی لگتا تھا کہ میں اپنی دوست، اپنی فرینڈ اور اپنی معشوقہ سے مل رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ وہ اس سے نہیں مل رہا ہوتا تھا، وہ ایک جننی سے مل رہا ہوتا تھا جو اس لڑکی کی شکل میں اس سے ملتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس سے ملا ہے، ملنے کے بعد وہ اپنی بائک پہ آگے گیا، سفر اس نے طے کیا. آگے اس نے دیکھا کہ وہ جننی اس کی معشوقہ کی شکل میں اس کے سامنے کھڑی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ابھی تمہیں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں تو یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے کہا کہ تم اسے وہاں نہیں چھوڑ کے آئے تھے، مجھے چھوڑ کے آئے تھے. پھر یہ راز کھلا. اب انہوں نے کہا جی لڑکے کی شادی کرتے ہیں. تو اس جننی نے کہا کہ اگر اس کی شادی کی نا تو میں اس کو مار دوں گی، یہ اب میرے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، میں نے اس کو کسی کا نہیں ہونے دینا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. جنات لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوگی تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، جس کے ساتھ ہوگی اس کو ختم کر دیں گے. بہت سارے گھر
اس بنیاد پہ اجڑ جاتے ہیں کہ جنات اس میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے. بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جنات انتقام لینے کی وجہ سے گھر کو برباد کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے، اپنے سکون کے لیے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں اور طلاق کرواتے ہیں. یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری معشوقہ کے ساتھ کوئی بندہ ریلیشن میں آئے، کوئی فزیکل ہو. اور جنات اور انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں. جنات کے بچے ہوتے ہیں، جنات میں سے، انسانوں میں سے نہیں ہوتے. ہاں اگر ایسا ہو جائے، اس پہ علماء اور فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی خاتون سے کسی جن کا بچہ ہو جائے تو اسے انسان کا ہی بچہ شمار کیا جائے گا، اور اس کا ہی کیا جائے گا جس کے بستر پہ ہوا ہے، یعنی خاتون جس کے نکاح میں ہے وہ اسی کا ہی ہوگا.